أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 52 آیتیں ہیں. 52. ابھی آپ کے سامنے 24 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی, تلاوت کی گئی. گزشتہ صورت کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار طعن کرتے تھے, تشنیع کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, جھوٹا کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی صورت کے اندر سورہ قلم کے اندر اس کا جواب دیا کہ یہ مجنون کہتے ہیں, پاگل دیوانہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ آپ کو, یہ سب جھوٹے ہیں. اور ان کا حشر بھی بیان کیا کہ ان کا کیا حشر ہوگا ایسے جھوٹے لوگوں کا جو اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں. چنانچہ یہ سورہ حاقہ یہ بھی مکی صورت ہے, اور اس کے اندر بھی وہی آخرت کی ہولناکیاں اور قیامت کا منظر, وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں. چنانچہ ابتدائی صورت کے اندر قیامت کے کچھ نام گنوائے گئے ہیں اور قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے, اور جھٹلانے والوں کو, جو لوگ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں یا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ قوم عاد, قوم سمود, فرعون, قوم لوط, نوح علیہ السلام کی قوم, ان سب کو کس کس طرح سے عذابات دیے گئے اپنے رسولوں کو اور پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے. تو کس طرح ان کو عذاب دیے گئے اور عذاب دینے کی وجہ کیا تھی؟ پیغمبروں کو جھٹلانا اور آخرت کو جھٹلانا. اب یہ آگے کے لیے بتا دیا گیا کہ اب جو کوئی بھی پیغمبر کو, نبی کو یا آخرت کو جھٹلائے گا اس کا انجام اسی طرح ہوگا, اس کا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح یہ قوم عاد, قوم سمود, لوط علیہ السلام کی قوم, نوح علیہ السلام کی قوم, ان کو عذابات دیے گئے. یہ ساری باتیں یہاں بتائی گئیں. اور اس کے بعد
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، کیسا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا، کیسی سخت آندھی اور سخت رکاوٹیں اس دن میں پیش آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگ جو ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، قیامت پر، رسولوں پر، ہر چیز پر ایمان لانے والے، جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لانے والوں کی جزا کیا ہوگی، کیا اجر میں دیا جائے گا، کیا انعامات دیے جائیں گے، کن انعامات کے اندر وہ رہیں گے، اس کا پھر آگے بیان کیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ الحاقہ کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا؟ وہ جو ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، کیا ہے وہ؟ ملحاقہ، سوال کیا، ملحاقہ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ وما، پھر آگے اور زور بتانے کے لیے، اور ہولناکی بتانے کے لیے قیامت کی، اور اس دن کو خطرناک دن بتانے کے لیے ارشاد فرمائے وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے کیا ہے وہ جو ہو کر رہے گی۔ تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے القاریہ، ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، اسی طرح سے یہاں پر بھی الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو ہو کر رہے گی، اور آپ کو خبر بھی ہے کہ وہ چیز کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ ایسا خطرناک دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ اس ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس طرح کا منظر کھینچا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ یہ دوسرا نام ہے قیامت کا۔ قیامت کے کئی نام ہیں، اس صورت میں قیامت کے 3 نام ذکر کیے گئے، الحاقہ، القاریعہ، اور ایک اور نام آگے آئے گا۔ تو سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ طاغیہ کہتے ہیں کسی چیز کے حد سے آگے بڑھ جانے کو، اور وہ جو آواز، جس آواز سے قوم سمود ہلاک کی گئی، وہ آواز ایسی تھی کہ دنیا کی ساری آوازیں، دنیا کی جتنی بجلیاں ہوتی ہیں، کڑک ہوتی ہے، بجلیوں کی گرج ہوتی ہے، ان سب کی بھی حد سے نکل جانے والی آواز تھی۔ اور اس آواز کا نتیجہ یہ ہوا، جب وہ آواز لگوائی گئی، وہ چیخ لگوائی گئی، تو ان کے دل پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، جس سے وہ وہیں کے وہیں مر گئے۔ یہ ان کا حال ہوا۔ وَأَمَّا عَاد، اور رہی عاد، قوم عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ بے قابو طوفانی ہوا، سرسرن، ریحن سرسر کہتے ہیں، ریحن سرسر، جو خوب تیز بھی ہو، سخت بھی ہو، اور ٹھنڈی بھی ہو۔ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کیسی کپ کپاتا ہے انسان، تو وہ ہوا ایسی چلی تھی خوب، اور کتنے دن چلی تھی؟ قرآن نے آگے تذکرہ کیا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ ان کے اوپر وہ ہوا کتنے دن؟ 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رہی۔ 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رہی۔ تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہوا بدھ کی صبح سے شروع ہوئی تھی اور اگلی بدھ کی شام کو ختم ہوئی، تو دنوں کے اعتبار سے 8 دن ہوئے اور راتوں کے اعتبار سے 7 راتیں ہوئیں۔ ایسی ہوا چلی تھی، سخت ٹھنڈی۔ اور پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے
اگر تم وہاں ہوتے فطر القوم، دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں. جیسے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، کھجور کا درخت کیسا ہوتا ہے، کیسا لمبا تڑنگا ہوتا ہے، ایسے کھجور کے درختوں کے لیے یہاں کھجور کے درختوں سے مثال اس لیے دی گئی کہ یہ جو قومیں تھیں ان کے قد اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، کھجور کے درختوں کی طرح لمبے تڑنگے بڑے بڑے پیڑوں کو اپنے ہاتھوں سے چلتے چلتے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے. جو آج کی مشینیں اکھاڑتی ہیں نا، وہی یہ لوگ چلتے پھرتے ایسے پیڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے. ایسی طاقت اور ایسی قدآور قومیں یہ تھیں، ایسی قدآور قومیں. اور دوسری صورتوں کے اندر جو ان کا حال بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کو کرید کرید کر ان کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے اور ایسا نقش و نگار کرتے تھے کہ آج کی مشینری فیل ہے، ایسی نقاشی کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر. تو کیا حال ہوا ان کا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ کھوکھلے کھجوروں کے درختوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں. ایسے ہو گئے جب وہ ہوا چلی، تنکوں کی طرح. فہل تری لہم من باقیہ، اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اسی جرم کی سزا ان کو دی گئی تھی. فرعون نے کیا کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. یہ ساری قومیں ومن قبلہ کے اندر داخل ہیں کہ فرعون اور اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری قومیں فرعون کی جو قوم تھی وہ ساری قومیں اسی طرح اسی جرم کے ارتکاب کے اندر ان کو پکڑا گیا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت میں پکڑ میں لے لیا. کیسی سخت پکڑ ان کی بیان کی گئی. اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس قوم کا اللہ تبارک و تعالی مختصر انداز میں ذکر کر رہے ہیں. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. جب پانی طغیانی کے اندر آیا یعنی جب ہر طرف سے پانی آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی ماننے پر تھے، راضی تھے اور اللہ کو اللہ ماننے پر راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ایمان والوں کو کشتی کے اندر سوار کر دیا اور وہ عذاب سے بچا لیے گئے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں. کیا تعبیرات اللہ نے استعمال کی ہیں کہ دیکھ لو یہ سزائیں ان کو دی گئی ہیں اور ایمان والوں کو کس طرح سے بچایا گیا ہے. اگر ایمان والے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں گے تو ہر حال میں ان کی مدد کی جائے گی، ہر حال میں ان کو دشمنوں سے بچایا جائے گا، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہو. اور ایمان والا کہتے ہیں صرف نماز پڑھ لینے سے آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا، صرف قرآن پڑھ لینے سے آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا، یا صرف نام رکھ لینے سے آدمی ایمان والا نہیں بن جاتا، بلکہ ایمان والا بنتا ہے ایمان کے بنانے کی محنت کرنے پر. کہ جو بھی ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے گا اور ایمان کی فکر میں لگے گا، ایمان کو بڑھانے کی فکر میں لگے گا، وہ ہوگا ایمان والا. اب اس کے اندر اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا احترام اکرام بھی ہے، نمازوں کو سیکھ کر پڑھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ آئے اور اٹھک بیٹھک لگا لی،
ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی میں جتنی اچھی بنا سکتا تھا، جتنی اچھی نماز پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ کر دکھا دی، اب آپ مجھے بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھنا۔ سیکھتے تھے صحابہ نماز کو، اور ہم آتے ہیں اور وہ نیت باندھی، جیسا ہم نے بڑوں کو کرتے دیکھا ویسے خود بھی کر کے سلام پھیرا اور چلے گئے۔ نماز کو سیکھنے کی کوئی فکر نہیں، بلایا جا رہا ہے گشتوں کے ذریعے، آؤ اللہ کے راستے میں نکال کر کہا جا رہا ہے کہ چلو نماز سیکھیں گے، اس میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو عزیز دوستوں، ایمان کو بنانا ہے، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ کون کامیاب ہوں گے؟ ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِظَةً۔ اب یہاں سے قیامت کی ہولناکی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چورا چورا کر دیا جائے گا، پارا پارا کر دیا جائے گا۔ کہ یہ جو تمہیں پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، کہیں فرمایا کہ یہ تمہیں اڑتی ہوئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پہاڑ قیامت کے دن۔ ایسی قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ یہ جو زمین ہے اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ اور پہلا سور جب پھونکا جائے گا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سور کوئی سینگ کی مانند ہے، کوئی چیز ہے سینگ کی مانند، جیسے سینگ ہوتا ہے نا اس کی مانند، اس میں پھونک ماری جائے گی تو اس سے جنات، فرشتے، انسان سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب اسی بے ہوشی کی حالت میں مر جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو بعث کہا ہے، بعث کہتے ہیں دوبارہ پیدا ہونے کو، دوبارہ اٹھنے کو۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب یکبارگی کھڑے ہو جائیں گے اور سب زندہ ہو جائیں گے جتنے مرے ہوئے۔ تو قیامت کے دن زمین کو اور پہاڑ کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ تیسرا نام آیا قیامت کا، الواقعہ۔ تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ یہ قیامت کا تیسرا نام ہے الواقعہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ، 3 نام ہو گئے قیامت اس صورت کے اندر جو ذکر کیے گئے۔ اور پھر آگے فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، اب یہ بودا ہے یا بودا ہے اس کی تحقیق میں نے کی نہیں۔ تو آسمان پھٹ پڑے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کی پھٹنے کی کیفیت بیچ میں سے ہوگی، بیچ میں سے پھٹ کے چاروں طرف یوں سمٹ جائے گا، ادھر کا ادھر چلا جائے گا، ادھر کا ادھر چلا جائے گا، اور ادھر کا ادھر چلا جائے گا، چاروں طرف سے اپنی اپنی جگہ پہ سمٹ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، تو فرشتے جو ہے اس کے کناروں پر آ جائیں گے۔ آسمان جب بیچ میں سے پھٹے گا تو فرشتے پہلے ہی کناروں پر آ جائیں گے اور آسمان یوں پھٹتا چلا جائے گا، یوں اس طرح سے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنے فرشتے؟ 8۔ اور ابھی کتنے فرشتے اٹھائیں معلوم ہے کسی کو؟ 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو 8 فرشتے اس عرش کو اٹھا کر لائیں گے، اور جب وہ عرش آ جائے گا تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین یہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یقین یہ ہے کہ عرش کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا، بس وہ ہوگا جو ہونا ہے۔ ہمیں تو اس پر ایمان ہے کہ اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے۔ اب وہ عرش کیسا ہوگا؟ کوئی کسی تخت کی طرح ہوگا، کوئی کرسی ہوگی، کیا ہوگا اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہمیں صرف اس بات
پر یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اس عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس کی کیفیت کے اندر ہمیں نہیں جانا کہ اس کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے اٹھائے جانے کی کیفیت کیا ہوگی۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تمہاری پیشی اس دن اس طرح ہوگی کہ کوئی چھپی ہوئی چیز بھی چھپی نہ رہے گی، ایسی پیشی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ابھی بھی تو اللہ کے سامنے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سوال ذہن میں آیا نہیں آیا میرے بتانے کے بعد؟ پہلے تو نہیں آیا ہوگا، اب آ گیا ہوگا بتانے کے، کہ ابھی بھی تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر ہمیں کسی سے چھپنا ہے، ہم نے پیڑ کی آڑ لے لی، ہم چھپ گئے۔ کوئی اونچا ٹیلا تھا، ہم نے اس کی آڑ لے لی، چھپ گئے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کا عرش لایا جائے گا تو اس وقت کی حالت یہ ہوگی کہ زمین کو بالکل ایک برابر کر دیا جائے گا، بالکل برابر کر دیا جائے گا، نہ کہیں سے نیچا ہوگا نہ کہیں سے اونچا ہوگا، نہ کوئی پیڑ ہوگا نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز سامنے ظاہر ہوگی۔ تو کوئی چیز اللہ کے سامنے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ جو چیزیں دنیا کے اندر چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں بھی وہاں نہیں ہوں گی، تو اللہ کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، یہ مطلب۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو، اپنے آس پاس والوں سے کہا ارے لو دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میں پاس ہو گیا، ارے دیکھو تو صحیح مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اپنے آس پڑوس والوں کو خوشی کے مارے دکھاتا پھرے گا، پورے مجمع کے اندر دکھاتا پھرے گا، دیکھو 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 مجھے تو مل گیا، جنت میں جاؤں گا، اب تو میں جاؤں گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو میں نے اس یقین کے ساتھ دنیا کے اندر اس حساب دینے کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ میں تو پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ یہ سب ہونا ہے۔ اور جس کو نہیں دیا جائے گا، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ انہوں نے کوئی تیاری دنیا کے اندر نہیں کی ہوگی، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت بھی ہوگی، وہ تو قیامت کا انکار کرتے تھے نا۔ تو مطلب یہ اس آیت کا کہ وہ کہے گا کہ میں تو دنیا کے اندر یہ آخرت، قیامت، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا تھا، تو وہ خوشی میں سب کو دکھاتا پھرے گا، اور اس کو اجر اور انعام کیا دیا جائے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اس اونچی جنت میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھک پڑے ہیں، جھک رہے ہوں گے۔ کیسے جھک رہے ہوں گے؟ کہ یہ اپنے تخت پر آرام کر رہا ہوگا اور اس کا ارادہ ہوگا کہ فلاں پھل کھا لوں، تو وہ پھل جھک کر اسی کے پاس آ جائے گا اور یہ اپنے منہ سے اس پھل کو پیڑ میں لگے کھا لے گا، اور وہ پیڑ دوبارہ واپس اسی اونچائی پہ چلا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یا یہ کہ ان کے اندر پھل اتنی کثرت سے ہوں گے کہ کثرت سے پھل ہونے کی وجہ سے وہ شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کلوا واشربوا، کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، وہ اعمال جو دنیا کے اندر تم نے کیے تھے اس کے صلے میں تم کیا کرو؟ خوب کھاؤ پیو، خوب عیش سے رہو، جو تمہیں چاہے وہ کرو۔ من مانی اس لیے کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ جو دنیا کے اندر رب چاہی کر جائے گا، جنت کے اندر، آخرت کے اندر اس کو من چاہی ملے گی، اور جو دنیا کے اندر من چاہی کرے گا، قیامت کے دن اس کو رب چاہی کرنا پڑے گی۔ جو رب چاہے گا وہ ہوگا قیامت کے دن۔
اور جو یہاں اپنے نفس کی قربانی دے دے گا، اپنے آپ کو مٹا دے گا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ اپنے آپ کو مٹا دو، ختم کر دو، اپنے آپ کو کچھ سمجھو ہی مت کہ ہم بھی کوئی چیز ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے کئی بزرگوں کے اقوال لکھے ہیں کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں کرو ہی مت۔ زندوں میں کرو گے تو خواہشات پیدا ہوں گی، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اور جب مردوں میں شمار کرو گے تو کسی چیز کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ مردے کو کسی چیز کی تمنا ہوتی ہے؟ جو پہنا دو پہن لے، جو کھانے وانے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی روشنی میں جو ہدایت دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے جو ہے بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی حالتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال بد سے بچائے اور نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، اس کی دعا کا بھی اہتمام کریں۔ سبحان ربک رب